اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس برطانیہ میں نعت خوانی ہمارا ایمان ہے، نعت خوانی ہمارا عقیدہ ہے، نعت خوانی ہماری عقیدت ہے، نعت خوانی جوہر ایمان ہے، لیکن میں نے فتاوی رضیہ کو حضرت بار بار پڑھا کہ کہیں یہ بھی ہو کہ نعت خوانی کے پروموٹرز قائم کرو، آرٹسٹ پروموٹر ایجنسی قائم کرو۔ تو اب جب علماء کا یہ کام ہو کہ دین کی پرائرٹیز کو چھوڑ کر، اعلی حضرت کی طے کردہ پرائرٹیز کو چھوڑ کر آرٹسٹ پروموٹ کرے تو پھر یہی چیز پروموٹ ہوگی نا۔ بہت اچھا۔ پر دین کا سپاہی کہاں سے ملے گا؟ تو میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں اور آپ پر اللہ کی حجت کو قائم کرتا ہوں کہ کل اللہ تعالیٰ کی عدالت میں آپ کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن اور جواز نہیں ہوگا۔ آج میں کہتا ہوں بینڈ کرے اس کو، ایک نوٹ پھینکنا بینڈ کرو، یا تو گانے بجانے والوں پر جہاں نوٹ پھینکے جاتے ہیں یا ان پر پھینکے جاتے ہیں یا وائزوں پر پھینکے جاتے ہیں، کہ ہم اس بازار کے لوگ ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ کو کہ آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں۔ اور میں تم سے سوال کرتا ہوں، وقت نہیں ہے کہ 5 مرلے کا اگر مکان خریدنا چاہو اور پلاٹ خریدنا چاہو یہاں پر یا پاکستان میں تو 50 ماہرین سے پوچھتے ہو، اور دین کے نام پر 50-100 پاؤنڈ خرچ کرنا چاہو تو کسی ماہر سے نہ پوچھو، جس پر جی میں آئے پھینک دو۔ تو اور نہیں ہے تو کائنات کے سب سے بڑے ماہر دین تاجدار کائنات ہی سے پوچھ لو۔ تو آپ کی نشت کیسے ہوگی؟ اس کلچر کے ساتھ نہیں ہو سکتی اور ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اس کلچر کو بدلنا پڑے گا۔ ایک بزرگ میرے پاس آیا کہ تھنک ٹینک بنائیں، فلاں کریں، آپ رہنمائی کریں۔ میں نے کہا میں رہنمائی کرتا ہوں، یا میرے ساتھ عہد کرو کہ اس کلچر کو چینج کرو گے۔ اگر اس کلچر نے ہمیں معراج پر پہنچایا ہے تو گلے سے لگاؤ، اگر اس کلچر نے ہمیں گرایا ہے تو ری وزٹ کرو اس اسٹریٹجی کو۔ اس کے ساتھ میں جب یہاں پہلی بار آیا، حزب التحریر، حزب المہاجرون فلاں، تو کہنے لگے علامہ ربانی آپ نے لڑکوں کو اپنے ساتھ کیا ہے کھڑا، تو MI6 آپ کے بیچ ہوگی، فلاں ہوگی۔ میں نے پوچھا یہ کون لڑکے؟ عرب لڑکے ہیں، افریقن ہیں، امریکن ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، اپنے میرپور کے، کشمیر کے، پاکستان کے لوگ ہیں۔ تو میں نے کہا ہم ایک کام یہ کرتے ہیں کہ ہر وقت کٹ ٹو سائز کرتے ہیں۔ ہماری تعداد بڑھ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں بندوں کو کاٹ کے پھینکو۔ وہ ٹیلنٹ ہنٹ کرتے ہیں، وہ کھلے سمندر میں جال پھینکتے ہیں، اور آپ اپنے وجود کے اعضاء کو کاٹتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ ہم تو سوئے رہتے ہیں، وہ نوجوان جو پڑھا لکھا ہے وہ الیکٹرانک میڈیا کو دیکھتا ہے، انٹرنیٹ پہ جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ جاتا ہے، پرنٹ میڈیا کو دیکھتا ہے، اور اسے نظر آتا ہے کہ جہاں اللہ کی زمین پر آگ برس رہی ہے مسلمانوں کا خطہ ہے، کسی اور جگہ 1 انچ زمین پر بھی آگ نہیں برس رہی، تو وہ اس کے ذہن میں آتا ہے کہ پھر جرم تو ہمارا اسلام ہی ہوا، اٹھو۔ تو پھر کوئی اور اس کو مائنڈ سیٹ تیار کرتا ہے۔ اگر ہم نے ان کے اندر جو اشتعال، جو ریئیکشن، جو جذبات، جو کرنٹ پیدا ہوتا ہے، اگر اس کو کنسٹرکٹیو وے میں لگانے کے لیے ہم نے کام کیا ہوتا تو ہمارے سپاہی ہوتے۔ آج ہماری گردن کاٹنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اس لیے جب امام الحج نے خطبہ دیا اور مجھے میڈیا نے کہا کہ اس پر کمنٹس دیں، انہوں نے پہلی بار داعش کا، خوارج کا، فلاں کا ذکر کیا کہ یہ اسلام نہیں ہے، اسلام کے مخالف ہے، یہ فلاں ہے۔ میں نے کہا میری امام حرم سے میرا گلہ ہے، امام حج سے، کہ ہم 30 سال سے اس آگ میں جل رہے تھے، ہماری گردنیں کٹ رہی تھی، تو امام حج آپ کی زبان سے تو ایک کلمہ بھی نہیں نکلا۔ آج یہ تپش اب آپ کی سرحدوں کے قریب آ گئی ہے تو آپ کو اس کی حرارت کا پتہ چلا۔ تو تاجدار کائنات نے تو خطبہ حجۃ الوداع میں انسانیت کو امان دی تھی، پوری امت کو امان دی تھی
اور پھر میں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ حکمران لوگوں کے حقوق ادا کرے، بہت اچھی بات ہے۔ تو میرا امام حج آپ سے سوال ہے کہ آج سعودی عربیہ میں جو کفالت کا ادارہ ہے، کیا وہ عہد قدیم کی غلامی کی جدید شکل نہیں ہے؟ تو کیا آپ کو انسانیت کے حقوق کے لیے آواز بلند نہیں کرنی چاہیے؟ تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے میرے عزیزوں کہ نوجوانوں کے لیے شارٹ کورسز، ٹریننگ پروگرام آپ اس کے لیے وضع کریں۔ علماء کو تربیت کی ضرورت ہے۔ علماء سے میرا سوال ہے کہ آپ جس گاؤں سے آئے ہیں، اللہ نے آپ کو جہاں پہنچایا ہے اس گاؤں کے لوگ یہاں پہنچے ہوئے، تو یہ مقام کس نے دیا ہے؟ دین نے دیا ہے۔ کیا ہم دین سے وفا کر رہے ہیں؟ کیا دین کو ہم لوٹا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا تھا صحابہ کرام سے کہ انکم فی زمان لو ترکتم اشرما امرتم لہلکتم، میرے صحابہ تم ایسے دور میں ہو کہ میں نے جو نظام زندگی تمہیں دیا ہے اگر اس کا 10% بھی چھوڑ دو تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ پھر بعد میں ایک ایسا زمانہ آئے گا کوئی 10% پر بھی عمل کرے گا تو نجات پالے گا۔ لیکن اپنے آپ سے سوال کرو، حاسبوا قبل ان تحاسبوا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، کہ آج ہم 10% لوٹا رہے ہیں۔ دنیا کی کوئی یونیورسٹی 10% پر پاس نہیں کرتی، مگر میرے آقا نے آپ کو 10% پر پاس کر دیا کہ آپ پاس ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ صحابہ کرام نے دین کو دیا تھا اور پھر پایا، ہمیں دین نے دیا ہے تو اس کا کچھ تو لوٹا دو۔ اس لیے میں علماء سے کہتا ہوں کہ آپ بھی، علماء کو بھی ٹریننگ سیشن کی ضرورت ہے حضرت، آپ اگر اس کو مینج کریں، اور بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو مساجد کی انتظامیہ ہے یہ بھی ایک فیوڈلزم ہے۔ مساجد بلڈنگ سے بڑی نہیں ہوتی، مساجد بلڈنگ سے بڑی نہیں ہوتی، مساجد ڈلیوری سے بڑی ہوتی ہیں۔ تو ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کس مسجد میں ڈلیوری ہو رہی ہے۔ اس لیے مساجد کی انتظامیہ کے لوگوں کے لیے بھی ٹریننگ سیشن کی ضرورت ہے، ان سے بھی پوچھا جائے گا، ان کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا کہ تم نے عالم کفر میں دین کے نام پر لوگوں کے وسائل لیے، تم نے دین کو کیا لوٹایا۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔